بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انعام شیخ کے نام سے۔ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پش کیجئے۔ خواتین و حضرات، آج 2021 اینڈ ہو رہا ہے، یعنی کہ 31 دسمبر آج آخری دن۔ اس کے اندر ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور دنیا نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہر سال کی طرح یہ سال بھی ظاہر ہے اینڈ ہوا ہے، اور اس سال کے اندر بھی کچھ خوشی کی یادیں ہیں، کچھ غمگین یادیں ہیں۔ ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سال کے اندر کچھ ایسی یادیں ملتی ہیں جو آپ کو خوشی کی ملتی ہیں، کچھ ایسی یادیں ملتی ہیں جو آپ کو غمگین کر جاتی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اس سال میں سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، تعلیمی طور پہ، ثقافتی طور پہ اور کھیلوں کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اگر میں شروع کرتا ہوں کھیلوں سے، سب سے پہلے کھیلوں کے اندر پاکستان کرکٹ ٹیم نے اس سال بہت اچھا پرفارم کیا ہے۔ ہاکی ٹیم اس طرح پرفارم نہیں کر سکی، اور باقی کھیلوں میں بھی پاکستان کو اس طرح پرفارم نہیں کر سکا۔ تعلیمی اگر ہم دیکھیں تو تعلیمی لحاظ سے بھی پاکستان نے یکساں تعلیمی نظام متعارف کروایا، حکومت نے یکساں تعلیمی نظام متعارف کروایا۔ یکساں تعلیمی نظام کا مقصد کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تینوں طبقوں کو ایک ہی تعلیم دی جائے۔ یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، یعنی کہ عوام کا کام ہے کہ کیا واقعی اس سے ہمارے ہاں سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں، اس سے ہمارے ہاں کوئی زیادہ اسکالرز پیدا ہوں گے، کوئی زیادہ جدید تعلیم ملے گی، اور اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو آپ اس پہ بہتر جج کر سکتے ہیں۔ اگر ہم آ جائیں تعلیم کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کے اوپر، تو ایگریکلچر کے اوپر ہماری کوئی اتنی اچھی رپورٹیں نہیں ہیں۔ پچھلے سال بھی ہم نے گندم امپورٹ کی، ہم نے کپاس امپورٹ کی، ہم نے بہت ساری چیزیں امپورٹ کی، حالانکہ وہ ملک جو خود اتنا زیادہ پروڈکشن کرتا تھا اور دنیا کو بھیجا کرتا تھا، ہماری ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی، پچھلے سال ہم لوگوں کو امپورٹ کرنی پڑ گئی، کیونکہ ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کے اندر اس طرح تیاری نہیں کی ہوئی تھی جو کہ تیاری ہونی چاہیے تھی۔ سیاسی لحاظ پہ آ جائیے، اپوزیشن نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو گھرا دیا جائے۔ بہرحال پی ٹی آئی گورنمنٹ سروائیو کر گئی، اور پی ٹی آئی گورنمنٹ 2022 میں بھی داخل ہو چکی ہے۔ اب اس کا معاشی امپیکٹ کیا آ رہا ہے، سیاسی امپیکٹ کیا آ رہا ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے۔ کشمیر کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر ہم لوگوں نے، مقبوضہ کشمیر کی میں بات کروں تو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کا تسلط اسی طرح جاری ہے۔ بھارت کا ابھی بھی اسی طرح ایک قسم کا کرفیو لگا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ کی سہولت صرف ان کے علاقے تک محدود ہے، جو اس سے باہر نہیں جا سکتی۔ میجورٹی جو مسلم ایریاز ہیں ان کو مائنورٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور پورے بھارت کے اندر آسام میں، یو پی جدھر مسلمانوں کی آبادی سب سے زیادہ تھی 43 ملین، یو پی میں بھی اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک بھی ممبر مسلمان نہیں ہے ان کی لوک سبھا میں، یا دوسری ان کی جو اسمبلی ہے اس کے اندر ایک بھی مسلمان ممبر نہیں ہے، حالانکہ وہ مسلم میجورٹی ایریا ہے۔ آسام کے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہے، باقی جگہوں بھارت میں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، مجھے کچھ کہنے کی اس کے اوپر ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان آ جاتے ہیں، خطے کے اندر چینجز آ جاتی ہیں، یہ طالبان کس طریقے سے آتے ہیں، کیا معاہدہ ہوتا ہے، دوحہ معاہدہ کے کیا نتائج نکلتے ہیں، یہ ساری ڈیولپمنٹ 2021 کی ہے، اور اس کے بعد کیا حالات ڈیولپ ہوتے ہیں، کس طریقے سے ہوتا ہے، یہ سارا اب چل رہا ہے معاملہ، جو کہ آگے چل کے نظر آئے گا۔ امریکی انخلاء کے بعد امریکہ پھر بھی کیوں اتنا بضد ہے کہ میں ابھی بھی افغانستان کے اوپر نظر رکھوں گا، اور ایک نیا بلاک جو ڈیولپ ہوا ہے چائنا کا، رشیا کا، پاکستان کا، ایران کا، ٹرکی کا، ملیشیا کا، یہ بلاک کیا کر رہا ہے؟ آج اگر میں امریکہ کی بات کروں، آج اگر میں آسٹریلیا کی بات کروں، یو کے کی بات کروں، ان کے شیلف خالی پڑے ہیں جدھر کہیں چائنیز پروڈکٹ ہوا کرتی تھی کمپیٹیٹو پرائس کے اوپر۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی $10 کی چیز تھی تو آج وہی چیز $100 میں اوپر شیلف پھر بھی نہیں بھر رہے۔ تو چیزوں کو اندر اوور آل چینج آیا ہے، ماحول میں چینج آیا ہے، خطے میں چینج آیا ہے۔ یہ سال 2021 کی ڈیولپمنٹ تھی۔ کووڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا، ڈینگی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ سموگ نے تو اس خطے کو ہلا کے رکھ دیا، پاکستان اور بھارت کو۔ سموگ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ انوائرمنٹ کتنا ہیزرڈس ہوا، اور خاص کر لاہور کا اور دلی کا اور امرتسر کا، اس جگہ تو سموگ نے بہت زیادہ امپیکٹ کیا۔ ہیلتھ فیسلٹیز اس طرح انٹروڈیوس نہیں کروائی گئی ہمارے ہاں، لیکن ہم پاکستان نے، میں اپنی پاکستان کی بات کروں گا، پاکستان نے NCOC یعنی کہ نیشنل، ہماری جو آبزرویشری کونسل تھی،
جس نے یہ سارا کووڈ کو دیکھ رہی تھی، اسد عمر صاحب کے ان کی پریزیڈنسی کے انڈر، اس نے پاکستان کے اندر بہت اچھا پرفارم کیا، اور پاکستان کی تقریباً 50% پلس آبادی کو دونوں ڈوزز لگ چکی ہے، تقریباً 60% آبادی کو ایک ڈوز لگ چکی ہے، اور باقیوں کے اوپر بھی اب جگہ جگہ پہ کام ہو رہا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی چیز کرنے جاتے ہیں تو آپ کو کووڈ کا سرٹیفکیٹ دکھانا پڑتا ہے، تو اچھی چیز ہے، لوگوں کو کووڈ کا ویکسینیشن ہو گئی ہے، لوگ اپنی صحت کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ورلڈ بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ایک بڑا رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ آئے۔ پاکستان نے تقریباً 250 ملین روپیز کی ویکسین باہر سے منگوائی ہے۔ یہ ویکسین ڈفرینٹ طریقوں سے آئی، حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جہازوں کی فلائٹس بند تھیں، پاکستان نے پھر بھی اپنی کوششیں کر کے مختلف طریقے سے یہ ویکسینز پاکستان میں منگوائیں، اور فری آف کاسٹ اپنی تمام عوام کو لگائی، ارسپیکٹیو آف کلر، کاسٹ اینڈ ایوری تھنگ، کہ کون کیا ہے، کس مذہب کا ہے، کس صوبے سے ہے، پاکستانی ہے تو جا کے بالکل فری آف کاسٹ لگ سکتی ہے۔ یہ پاکستان کی بڑی مائل سٹون اچیومنٹ ہے، اور یہی شاید وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ کووڈ اس طرح نہیں آیا جس طرح باقی دنیا میں آیا۔ ہم نے فل لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا، ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن میں کاروبار کی زندگی بھی جاری رہی، اور ساتھ ساتھ لوگوں نے احتیاط بھی کی، ایک دوسرے سے فاصلہ بھی رکھا، ماسک بھی پہنے۔ آج الحمدللہ پاکستان اس میں سیف ہے۔ 2021 میں ابھی اینڈ کے اوپر دسمبر میں اور نومبر میں آپ نے دیکھا ہے یورپ کو کووڈ نے ایک دفعہ پھر اپنی لپیٹ میں لے لیا، ان کے ہاں پھر دوبارہ سے وہ کیسز اسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ ہونا شروع ہو گئے، اور پھر ادھر بوسٹر بھی لگ رہے ہیں اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں، لوگوں کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ ماسک پہنیں، لیکن بہت سے یورپی ملک ہیں جہاں پہ لوگ ماسک پہننا پسند ہی نہیں کرتے، وہ ماسک نہیں پہن رہے۔ ان کے ہاں حالانکہ آبادی بہت کم ہے، لیکن انہوں نے بہت سارے لوگوں نے کیونکہ ویکسینیشن نہیں کروائی اور گورنمنٹ نے اس کو پش نہیں کیا، لہذا آج دوبارہ سے ان کے لیے وہ پرابلم کھڑی ہو گئی ہے کووڈ کی۔ ایک مت یہ بھی ہے کہ کووڈ کچھ نہیں ہے، یہ صرف ڈرامہ ہے، صرف اپنی ویکسین سیل کرنے کا ڈرامہ ہے، یہ بھی باتیں چل رہی ہیں، لیکن صحت کے معاملے پہ میرا خیال ہے کہ احتیاط بہت ضروری ہے، اور اچھا ہے کہ لوگ اپنی ویکسینیشن کروا لیں، اس سے ان کی اپنا فائدہ رہے گا۔ اگر ہم بات کریں 2021 میں پاکستان کے تعلقات کی، تو پاکستان کے اندر پہلی دفعہ اتنی بڑی اسلامک کانفرنس ہوئی، وہ بے شک افغانستان کے لیے تھی، لیکن OIC کا اجلاس پاکستان میں ہونا بہت بڑی بات تھی، اور اس میں پھر بہت ساری کنٹریز نے باقاعدہ ایگری کر لیا کہ ہم افغانستان کو ہیومینیٹیرین ایڈ ہیلپ کریں گے، ہر طرح سے ہیلپ کریں گے، پیسے بھی دیں گے، ادویات بھی دیں گے، کھانے پینے کی اشیاء بھی دیں گے، گرم کمبل بھی دیں گے کیونکہ ادھر سردی پڑ رہی ہے تو گرم کپڑے بھی ان کو دیں گے۔ یہ ساری چیزیں ایگری کی گئیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی، جس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور UN نے بھی ایگری کیا کہ ہم بھی ان کی ہیومینیٹیرین ایڈ جاری رکھیں گے۔ تو افغان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہے کہ ان کو یہ ساری چیزیں دوبارہ سے پوری دنیا اکنالج کر رہی ہے، اور یہ سارا کچھ آگے چل رہا ہے۔ اگر میں اپنے ہمسائے میں بات کروں بھارت کے اندر، تو بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بڑا ناروا سلوک رکھا گیا۔ کشمیر کے اندر ابھی بھی کرفیو لگا ہوا ہے۔ کشمیر میں انٹرنیٹ کی سروسز پاکستان میں نہیں آ سکتی، مقبوضہ کشمیر کی انٹرنیٹ سروسز جو بھارت کے تسلط میں، تو پاکستان کے اندر وہ سروسز نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی وہ لوگ باؤنڈ ہیں کہ وہ صرف کشمیر کے اندر ہی اپنی کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، یا بھارت میں اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ وہ اس جال کے اندر بندھے ہوئے ہیں، اپنی آزادی مانگتے ہوئے ان کو میجورٹی کو مائنورٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے ہر طرح سے 35A اور 370 آرٹیکل کو ایبروگیٹ کر کے انہوں نے باقاعدہ یہ ایک ماحول کریٹ کر دیا کہ جو ہندو ہیں وہ یہاں کوئی بھی ہے وہ جا کے ادھر پراپرٹی لے سکتا ہے، اپنا کام کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ادھر کی میجورٹی ہے وہ ڈومین ہی چینج ہو گئی ہے، وہ میجورٹی جو ہے مائنورٹی بن گئی ہے مسلمان، اور مائنورٹی میجورٹی بن رہی ہے۔ RSS کے غنڈے نہ صرف اس جگہ پہ بلکہ پورے بھارت میں جو کر رہے ہیں وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا UP کے اندر مسلمانوں کی میجورٹی ہے، لیکن مسلمانوں کی ایک سیٹ نہیں ہے لوک سبھا میں۔ آپ دیکھ لیجیے آسام میں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ چلیے میں مذہب سے بھی اگر ہٹ کے بھی بات کروں، تب بھی کرسچنز کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، سکھ برادری کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔
भरा पड़ा है सोशल मीडिया, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, जेनोसाइड, और कत्लेआम करके या तो वो हिंदू बन जाएं या फिर मुसलमान इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं। तो क्या ये तरीका होता है अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ रहने का? क्या ये तरीका है दुनिया को दिखाने का ये सेकुलर इंडिया? हमने तो कभी नहीं कहा इससे सेकुलर पाकिस्तान, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ माइनॉरिटीज सेफ हैं। मेरे कई फ्रेंड्स हिंदू हैं, कई फ्रेंड्स मेरे क्रिश्चियन हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता। वो अपना कारोबार भी कर रहे हैं, अपनी नौकरियां कर रहे हैं, एंड दे आर वेल सेटल्ड, कोई मसला नहीं है। लेकिन भारत के अंदर ऐसा सोचना अब गुनाह बनता चला जा रहा है। भारत के अंदर से आवाज़ें निकल रही हैं कि अगर मुसलमानों के साथ यही हाल रहा तो हम फिर सिविल वॉर की तरफ चले जाएंगे। लेकिन मुसलमानों के अंदर इतनी इस्तात ही नहीं है भारत में कि वो सिविल वॉर की तरफ जा सकें। उनका जेनोसाइड हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है। जो मान जाते हैं हिंदू होने के लिए ठीक है, जो नहीं मानते, थोड़ा बहुत भी अपना रखते हैं, कोशिश करते हैं मज़हब पे कायम रहने के लिए, उनका क्या हाल हो रहा है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। 2022 में हम लोग अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए ये अच्छा साल लाए, कि अल्लाह ताला हम सब की, मुसलमानों की जितनी भी परेशानियां हैं अपने हुक्म से उनको ख़त्म कर दे। और अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी परेशानियां ख़त्म करे, हमारे काम अच्छे हों। हम यही चाहते हैं 2022 से। बड़ा हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें वो मौका दे कि 2022 में हम लोग खुशियां देखें, हम लोग पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा को ग्रो होता देखें, आपस में इत्तेहाद देखें, इत्तेफाक देखें। मैं तमाम लोगों को नया साल की मुबारकबाद देता हूँ और मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए ये साल कामयाबी, कामरानी, अच्छी सेहत, अच्छी ज़िंदगी और अच्छी हर तरह से अच्छा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।